اور وہی دو ہیں قرآن اور حدیث، تو اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے ہوگا، تمہاری ذاتی رائے سے نہیں۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے اور پہچانتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات متعین ہو گئی کہ اختلافی مسائل میں فیصلہ اللہ کا چلے گا، اور یہ بات معلوم ہے کہ تقریباً ہر مسئلہ اختلافی، عقیدے میں اختلاف، احکام اور مسائل میں اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف، حتیٰ کہ ذات باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اتفاق کر لو لیکن آپ کو اختلاف ملے گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک قول یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ، اور یہی صحیح ہے۔ دوسرا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بذات ہی، اور ایک قول یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے دلوں میں ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت لا مکان ہے۔ ایک قول یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کر کے مخلوق کے اندر نعوذ باللہ داخل ہو جاتا ہے۔ خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہے۔ یہ مختلف باتیں رب تعالیٰ کے بارے میں۔ تو کون سا ایسا مسئلہ جس میں اتفاق ہو، اختلاف نہ ہو؟ ہر مسئلے میں اختلاف، نماز کے مسائل میں اختلاف، زکوٰۃ کے مسائل میں اختلاف، روزوں کے مسائل میں اختلاف، حج و عمرہ کے مسائل میں اختلاف۔ تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ صرف ایک مسئلے میں اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں کرنا، اختلاف ہی کرنا ہے، اس میں اتفاق ہے۔ جب اس بات کا تعین ہو گیا کہ اختلاف موجود ہے، ہر مسئلے میں موجود ہے، تو نتیجہ پھر متعین ہونا چاہیے کہ حکمہ الی اللہ، ان اختلافی مسائل میں فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین سے کرو، کتاب و سنت سے کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دوسرے مقام پر فرمایا تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور ساتھ تاکیداً کہا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، تو اپنے سارے اختلافات کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے اختلافات میں، سارے تنازعات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے۔ کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی کوئی تنازع کھڑا ہو، کوئی اختلاف کھڑا ہو، کوئی جھگڑا قائم ہو، تو حاکم کس کو ماننے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور خالی حاکم ماننا کافی نہیں، بلکہ فیصلہ آپ سے کروائیں۔ آپ اگر موجود ہیں تو آپ کی ذات شریفہ کی طرف رجوع کریں،
اور اگر موجود نہیں ہیں آپ کے انتقال کے بعد آپ کی احادیث ہیں جو وحی آپ لے کر آئے، اس کے ذریعے فیصلہ کرو۔ تو اختلافات میں آپ کو حاکم مانا جائے اور خالی حاکم نہ مانا جائے، آپ سے فیصلہ کروایا جائے، اور خالی فیصلہ نہ کروایا جائے بلکہ اس فیصلے کو قبول کیا جائے، اور خالی قبول نہ کیا جائے بلکہ آپ کے فیصلے کو سن کر دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، کوئی تنگی اور خلجان نہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ فرما دیں اس فیصلے کو سن کر کوئی کھٹک اور کوئی تنگی محسوس نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور کھلے دل سے اور شرح صدر کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ یہ ہے اختلافی مسائل کا حل۔